تھی جو محمد کی بیٹی کو مانگنے کے بعد بھی نہ ملا، وہ حضرت عثمان نے اپنے داماد، اپنے چچا کے بیٹے مروان بن حکم کو دے دیا۔ یہ فدق کی کہانی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اہل تشیع کی طرف سے مسئلہ فدق پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حدیث نبوی پیش کی اور فدق کی سرزمین یا باغ جو ہے وہ سیدہ کو نہیں دیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہی فدق مروان بن حکم کو دے دیا، اور اس پر جو ہے وہ دلیل کے طور پر ابو داؤد شریف کی ایک روایت کو بنیاد بناتے ہیں، اور اسی روایت اور اصل کو لیتے ہوئے دیگر کتب میں جہاں اس پر بحث کی گئی ہے ان تمام کتابوں کے حوالہ جات دیتے ہیں۔ تو ہم ضروری یہ سمجھتے ہیں کہ ابو داؤد کی اس روایت کی اسنادی حیثیت کو واضح کر دیا جائے۔ ابو داؤد کے اندر یہ جو روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ اس روایت میں 3 راوی ہیں۔ پہلا راوی جو ہے وہ عبداللہ بن جراح ہے، اور دوسرا راوی جریر بن عبد الحمید ہے، یعنی عبداللہ بن جراح جو ہے وہ جریر بن عبد الحمید سے نقل کرتے ہیں، اور جریر بن عبد الحمید جو ہے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں مغیرہ بن حکیم صنعانی سے۔ اب یہ 3 راوی ہیں، اور ان 3 راویوں کی حالت اور سے اس روایت کی اسنادی حیثیت معلوم ہوگی، اور اس روایت کی حقیقت معلوم ہوگی کہ اس روایت کی سند کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے۔ تو اس روایت کے اعتبار سے ان تینوں راویوں پر اگر بحث کریں تو یہ کتاب المنتظم فی التاریخ الملوک والامم، یہ الامام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 155 میں مغیرہ بن حکیم صنعانی کے بارے میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ اس کی ولادت جو اس کی جو وفات ہے وہ 112 ہجری میں ہے، یعنی 112 ہجری میں مغیرہ بن حکیم الصنعانی یہ فوت ہو گیا، اور اس سے روایت کرنے والا جو ہے وہ جریر بن عبد الحمید ہے۔ اب جریر بن عبد الحمید کے حوالے سے یہ اسی کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 157 ہے، اور جریر بن عبد الحمید جو ہے یہ 110 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 110 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور جن سے روایت کر رہے ہیں مغیرہ بن حکیم الصنعانی سے، وہ 112 میں فوت ہو گئے۔ تو اب جریر بن عبد الحمید اور مغیرہ بن صنعانی میں 2 سال کا فرق، یعنی کہ مغیرہ جس وقت فوت ہوئے مغیرہ بن حکیم، اس وقت جریر جو ہے ان کی عمر، جریر بن عبد الحمید کی عمر صرف 2 سال تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس روایت کے اندر انقطاع ہے، لازماً درمیان میں کوئی راوی ہے جو راوی یہاں پر درج نہیں ہے، اور یہ منقطع روایت ہے، لہٰذا یہ اصل جو ہے وہی قابل استدلال نہیں ہے، اور یہ روایت درست نہیں ہے۔ اسی لیے علماء امت نے اور محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ اردو کی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 127 اور اس پہ خطبہ نمبر 15 ہے، اور اس کے اندر جو ہے خطبے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں میں پلٹا دیں تو فرمایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہج البلاغہ کے مطابق، کیونکہ ہم تو اس کو ان کی کتاب، لیکن ہم جو ہے اس کو ان کی دلیل کے طور پر، دلیل الزامی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ان کی کتاب کے مطابق حضرت عثمان نے جو جاگیریں لوگوں کو دی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری پلٹا دی، اور فرمایا کہ اگر کوئی مہر عورتوں کو دے دیا گیا ہوتا یا کنیزیں خرید لی گئی ہوتی تو وہ رقمیں بھی میں واپس کر دیتا۔ جبکہ ابو داؤد کی روایت کو اگر مانا جائے تو ابو داؤد کی روایت کے مطابق جو ہے پھر یہ جو فدق ہے یہ آل مروان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا ہے، جبکہ حضرت علی فرما رہے ہیں
کہ اگر کوئی ایسی چیز جو صرف ہو چکا ہوتا مال وہ بھی واپس لوٹا دیتا، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی نے کا واپس کرنا یہاں پر ذکر نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کہانی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسے ضعیف اور کمزور روایات، یہ وہ دلائل ہیں ان کے جس کی بنیاد پر ان صحابہ کرام پر جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں ان کی حقانیت کی گواہیاں دی ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے اس مذہب کی اور اس مذہب کے اہل علم کی۔